الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الاحقاف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 26ویں پارے کا آغاز بھی ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کی 46ویں سورت احقاف لفظ جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 میں بیان ہوا ہے۔ احقاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریت کے لمبے لمبے ٹیلے، لیکن وہ ٹیلے جو مڑے ہوئے ہوں۔ جو قوم عاد تھی وہ قوم عاد اسی احقاف میں ہی جو ہے وہ واقع تھی، اسی ٹیلوں کے درمیان میں ہی وہ رہتی تھی۔ یہی تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اسی سورہ مبارک کی آیت 21 میں، اذا انذر قومہ بالاحقاف، وہ ٹیلوں والی قوم کو جو ہے وہ جب ڈرایا گیا تو ٹیلوں میں جو ہے وہ رہتی تھی، تو لمبے لمبے ٹیلے تھوڑے سے مڑے ہوئے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں 35 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، 644 کلمات ہیں اور 2600 حروف ہیں اس میں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 سے 32 کے درمیان میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ ہے جنوں کے ایمان قرآن سننے کا واقعہ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ کب ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا 10واں سال شروع ہوا تو شدید مشکلات پیش آئیں قریش کی طرف سے، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ شب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے۔ ان حالات میں جو ہے وہ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا سارا خاندان وہاں محصور ہو گیا، اسی سال جو ہے وہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اتنے غم تھے اس سال میں کہ اس سال کو عام الحزن کے نام سے جو ہے پکارا جانے لگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف گئے اور جا کے آپ نے سوچا کہ اس ثقیف قبیلے کو میں دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اندازہ کیجئے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، پیدل جو ہے وہ طائف پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہاں پہ اسلام کی دعوت دی ان لوگوں کو۔ ان لوگوں نے دعوت تو کیا قبول کرنی تھی، چٹھا انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کر دیا، کچھ گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے تھے، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ زخموں سے جو ہے وہ بھر گئے، پاؤں مبارک۔ اس زخموں سے خون جو ہے وہ رسنے لگ پڑا اس میں سے۔ جب آپ مکارن منازل پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا حکم دیں میں اس پہاڑ کو اس بستی کے اوپر پھینک دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے مسلمان جو ہے وہ ہوں گے۔ اسی مایوسی کی حالت میں آپ وادی نخلہ تک پہنچے اور وہاں پہ وہ جنوں کا واقعہ پیش آیا جو اس سورہ مبارکہ کا جو ہے مرکزی مضمون ہے۔ تو اب یہ کب ہوا؟ یہ یا تو سن 1090 کے آخر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی یا سن 11 کے جو ہے وہ شروع میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب شیب ابی طالب کیا ہے؟ وہ گھاٹی، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، وہ گھاٹی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ رہتا تھا، اور جہاں پہ آج وہ معروف عمارت جس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اعزاز حاصل ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اور آپ کے خاندان کو محصور کیا گیا تھا۔ آج اس کو شیب بن قریش یا شیب بنی ہاشم کہتے ہیں اور وہ واقعہ وہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا مختصراً بیک گراؤنڈ ہے۔ احقاف کا معنی ریت کے لمبے لمبے مڑے ہوئے ٹیلے۔ وہ قوم عاد ان ٹیلوں میں رہتی تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کو اس ٹیلوں کی مناسبت سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع جو ہے وہی توحید ہے، اور پھر ڈرایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے
ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان رسالت کو چیلنج کرتے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو روز محشر سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ راز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے معنوں کے۔ قرآن کا ایک معجزہ کہ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کو رہتی دنیا تک کوئی کھول ہی نہیں سکا، یہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولیں گے۔ تنزیل الکتاب، تنزیل انزالوں سے کیا معنی ہے؟ اتاری گئی، اتارا جانا۔ تنزیل الکتاب، اتارا جانا کتاب کا، اتاری گئی کتاب، من اللہ، کسی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ پہلی بات یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کر دی گئی، ایک بات کی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب، جیسا کہ مشرکین، جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، خود جو ہے وہ کسی نے سکھا دی ہے، کوئی جن آتا ہے جو آ کے سکھا جاتا ہے، نہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب کس کی طرف سے اتاری گئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی بات، کون اللہ؟ العزیز، جو غالب ہے، جو چاہے تو بزور طاقت بھی اس کو منوا سکتا ہے۔ الحکیم، لیکن وہ حکمت والا ہے، اس کی باہر بات حکمت سے پر ہے، اس کا کوئی قول، کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والے ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض، ما یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے، نہیں تخلیق کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، نہیں پیدا کیا، نہیں تخلیق کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ہے بینا، درمیان ان دونوں کے ہے۔ یہ ابس پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، الا بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ دیکھیے حق کیا ہے؟ وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کے اوپر، دیکھیں دو ہی قسم کے نالج ہوتے ہیں نا، ایک نالج الہامی نالج ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، چاہے وہ وحی کے ذریعے ہو، چاہے الہام ہو، یا جیسے بھی ہو، ریویلڈ نالج جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرا نالج کون ہوتا ہے؟ جو ثابت شدہ ہوتا ہے، جو انسان تجربات سے کر کے سیکھتا ہے۔ تو پھر بھی جب یہ حق، ہمیں کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی یہ تخلیقات ہیں۔ یہ تخلیقات کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو پھر اس حق کو مانتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ حق کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے حق کا انکار ہوتا ہے کہ حق کی صرف خبر دی جا رہی ہے۔ سوچئے کہ وہ دن جس دن حق سامنے آ کھڑا ہوگا، جس دن حق ٹوٹ پڑے گا، اس دن پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، نہیں پیدا کیا ہم نے، تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے دونوں کے درمیان میں ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں یہ ہم سب، سارا کچھ آ گیا، تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ آ گئی، چرند پرند درند، ہر چیز اس میں آ گئی۔ الا بالحق، مگر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اور ایک خبر یہاں پہ اور دے دی گئی کہ سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور وقت مقررہ اور مدت مقرر ہے اس کی، اور اس کی اجل معین ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ یہ ایک وقت تک کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی رہے گا، ہر چیز ایک اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ روز محشر جو بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس وقت پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی مانند اڑیں گے، تمام زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی کر دی جائے گی، سب تمام سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے، ایک وقت مقرر ہے اس سے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنی ساری مخلوقات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، تو پھر ایک وقت ہمارا بھی مقرر ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بڑے، ہمارے دائمین، روز ہم جنازے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا وقت تھا تو میرا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا بھی وقت ایک مقرر ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہی سچائی ہے۔ اور دوسری سچائی کیا ہے؟ دوسری سچائی یہ ہے کہ فنا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مخلوق کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔
दोबारा इकट्ठा करेगा, फिर पूछेगा तुमसे कि हाँ भाई क्या करके आए हो, किस मकसद के लिए तुम्हें भेजा गया था, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या था, बताया जाएगा यहां से। वल्लजीना, और वो लोग जो, वल्लजीना अल्लजी अल्लजान अल्लजीना, इसमें वसूला कफरू, और वो जो लोग इनकारी हैं, जो ना करते हैं, जो इनकार करते हैं, अम्मा, अम्मा लफ्ज किससे है, अन मा, उससे जो, वो जो इनकारी हैं उससे उनज़िरू, किससे, जिससे वो डराए गए हैं, जिससे वो खबरदार किए गए हैं। बेशक वो लोग जो डराए गए हैं, मोरिज़ून, वो इससे इनका इराज करते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं इसे। हालांकि हकीकत क्या है, अला, खबरदार रहो, लाहुल खल्क, उसी की तख्लीक है, वल अम्रो, और हुक्म भी उसी का ही है। जिसने पैदा किया है हुक्म भी उसी का चलना है। सूरह नहल में जो है, सूरह अराफ आयत नंबर 54 में, कि जिसने पैदा किया हुक्म भी उसी का चलना है। युनज़्ज़िलुल मलाइकतु, उतारता है फरिश्तों को, बिर रूह है, वही के साथ, रूह के साथ, मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, ला मन यशा, जिसके ऊपर वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों को। किस मकसद के लिए, अन उनज़िरू, कि बेशक वो खबरदार कर दे उनको, अन्नहु, किस बात से, कि बेशक वो, ला इलाहा इल्लाह, कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके। जब उसने कह दिया कि ला इलाहा इल्लाह, कोई इलाह नहीं है, फत्तकून, तो फिर फत्तकूनी, मुझसे ही डरो, तकवा इख्तियार करो मेरा। खलक़स समावाति वल अर्दे, पैदा किया है आसमानों को और जमीन को, बिल हक के साथ, सच्चाई के साथ। यही सच्चाई के साथ बताया गया है कि जो पैदा किया गया, और बता दिया गया कि सब कुछ हमने ऐसे ही खेल तमाशे के तौर पे पैदा नहीं किया, बल्कि हर चीज को सच्चाई के साथ पैदा किया, और हर एक का एक वक्त मुकर्रर है। और जो लोग इनकारी हैं, जिनको खबरदार किया गया जाता है, जिनको डराया जाता है, वो इससे मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेर के क्या करते हैं, औरों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, और बुतों के सामने, उनके स्थान के ऊपर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर देते हैं, उनके सामने सजदे करने शुरू कर देते हैं, उनके सामने दस्ते सवाल हो जाते हैं, उनसे औलादें मांगते हैं, उनसे जो है वो अपनी सेहत की या बीमारी की शिफा मांगते हैं, उनसे रिज़्क मांगते हैं। अब उनके बारे में पूछा जा रहा है, कुल, कह दीजिए। जहां कुल का माना कह दीजिए होता है, बताना भी होता है, पूछना भी होता है। पूछिए इनसे, अराइतुम, क्या देखा तुमने, अलिफ इस्तफामिया इस्तेमाल हुआ, राइतुम, रा का माना होता है देखना, क्या देखा तुमने, मा तदऊना, जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, सवाए अल्लाह के, क्या देखा तूने कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अरूनी, जरा मुझे भी दिखाओ। क्या दिखाओगे, रा का माना क्या होता है, देखना, नून वकाया इस्तेमाल हुआ, या मुतकल्लम बा मफूल इस्तेमाल हुआ, अरूनी, मुझे भी दिखाओ ना। माजा खलकू, क्या, माजा क्या, खलकू, पैदा किया उन्होंने, मिनल अर्द, जमीन में, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनको तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा सजदे करते हो, बताओ जरा उन्होंने जमीन में कुछ पैदा किया है? तो जमीन का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई जमीन की कोई और चीज, कोई दरख्त, कोई शजर, कोई और चीज कुछ पैदा किया है? या अम लहुम शिरकुन फिस समावाते, या वो शरीक हैं, या शिरकत है उनकी आसमानों में, आसमानों में उन्होंने कोई स्यारा बनाया हो, आसमानों का कोई पार्ट जो है वो बनाया उन्होंने। तो अल्लाह ने तो कह दिया था, ये किसने पैदा किया, उसने। क्या, बता दो मुझे, दिखाओ जरा, कोई है, कोई जमीन में कुछ उन्होंने बनाया हो, कोई चीज पैदा की हो उन्होंने। चलो जमीन नहीं तो हो सकता है फिर उनके पास भी कोई वही उतरती हो कि आसमान में कोई हिस्सा है उनका, मुझे तो भी दिखाओ जरा। अगर कोई ऐसी बात है, एतूनी लफ्ज किससे है, इतियान, उनसे। मेरा ख्याल है गीले हो गए, ये बोर्ड गीला है। इतियान, उनसे, इतियान का मतलब क्या होता है, आना। लेकिन अगर इसका सिला बा आ जाए तो फिर क्या माना हो गया, लाना। इतूनी, लाओ जरा मुझे,
بے کتاب ان کوئی کتاب، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو زمین میں حصے دار ہیں یا آسمان میں کوئی شراکت ہے، کوئی کتاب لا دو مجھے۔ کتاب کون سی؟ اس سے قبل، اس سے پہلے کس سے؟ اس قرآن سے پہلے، من قبل ہاذا یہ ہاذا قرآن، اس قرآن سے پہلے کوئی توریت، کوئی انجیل، کوئی صحیفے، کوئی کچھ، کوئی ایسی کتاب ہے تو لاؤ۔ یا او آثاراتن، آثار کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو۔ اسی سے ہمارا ہوتا ہے نا آثار قدیمہ، کوئی نشان، کوئی نقل، کوئی چیز جو ہے وہ آئی ہوئی، کوئی نقل ایشو ہوئی، کوئی نشانی، کوئی چیز، من علم میں سے کوئی، یا تو مجھے اس سے پہلے کوئی کتاب دکھا دو یا کوئی اس کا کوئی نشان ہی دکھا دو، کسی میں سے ریفرنس کوئی ڈھونڈ کے لے آؤ کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں نے بنائی تھی اللہ کے علاوہ، کوئی کتاب۔ چلو مان لیا قرآن کو تم نہیں مانتے، تو رات تمہارے پاس ہے، تم نے تحریفات بھی کر لی، پھر بھی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ فلاں نے تخلیق کی تھی، انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا، صحف ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کوئی ثبوت ہے؟ جب ثبوت نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، اگر تم نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، ایک پکے سامنے سالڈ ایویڈنسز رکھتا ہے سامنے، کہ اگر تم اس چیز کو چیلنج کرتے ہو تو جو چیلنج کر کے دکھاؤ۔ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہو، اس کی کوئی ایک جسٹیفیکیشن، کوئی ایک ریزن، کیا اللہ یہ جو ساری کائنات ہے، اس کائنات میں سے کچھ تخلیق کیا انہوں نے؟ کوئی ایک مکھی بھی پیدا کی انہوں نے؟ ایک مکھی اگر ان کے سامنے سے ان کا کھانا چھین کے لے جائے، وہ واپس لینے پہ قادر نہیں ہے؟ تو زمین میں کچھ ہے تو دکھا دو، آسمان میں کچھ شریکت ہے تو وہ دکھا دو، چلو تمہاری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ دکھا دو، کوئی ثابت شدہ نالج، کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، تو پھر کس بنا پہ جو ہے وہ جا کے تم ٹکریں مارتے ہو وہاں پہ؟ کس بنا پہ جا کے جو ہے وہ اپنے سر وہاں پہ جو ہے ان کے اپنا ماتھا جو ہے وہ ٹیکتے ہو ان کے پاس جا کے؟ کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی نشانی ہے؟ نہیں ہے، پھر کس وجہ سے؟ کیوں اللہ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شریک بنا رکھا ہے؟ کیوں اللہ کے مقابل ان کو کھڑے کر رکھا ہے؟ جبکہ یہ کتاب تو سچی کتاب، پہلی بات ہی فرما دی گئی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنا لی، کسی کوئی جن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سکھا نہیں گیا، کسی سے پڑھ کے آپ نے نہیں بنا لی، اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یہ حق بتاتی ہے ہمیں، اب اس حق کو جب تک خبر کی شکل میں حق ہے ہم ماننے سے انکاری ہیں، ہم نہیں مان رہے اس کو، جب حق سر پہ آ کے ٹوٹ پڑے گا نا، پھر ہم کہیں گے، جب ہم جائیں گے روز محشر اٹھائے جائیں گے، سامنے جہنم کھڑی ہوگی، حساب کے لیے جو ہے وہ کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، جیسا کہ ہم نے سورہ جاسیہ میں پڑھا، کیسے انکار کریں گے پھر ہم؟ اس کہیں گے اچھا یہ تو وہی ہو گیا جو کہا جاتا تھا، یہ تو وہی ہے یہ کتاب جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ہمیں کوئی واپس جانے کی اجازت ہے کہ ہم جائیں اور جا کے دوبارہ جو ہے وہ کچھ اچھے اعمال کر لیں؟ یہاں پہ کوئی معافی تلافی کی صورت ہے؟ وہ کدھر ہیں وہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ وہ تو ملنے سے انکار کر دیں گے، وہ تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے وہاں پہ۔ جب وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگیاں ان کے پیچھے لگا دیں اور یہ ہماری بات بھی نہیں سن رہے، اللہ ان کو دگنی سزا دے ان کو۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہمارے پیچھے چلو؟ ہم کوئی تمہیں گھر سے پکڑ کے لے کے آئے تھے؟ اپنی مرضی سے اپنی جیبیں خالی کرنے کے لیے آتے تھے، آتے رہے تم لوگ۔ میں نے کب کہا تھا تمہیں کہ تم میرے پیچھے چلو؟ جتنے بزرگ جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ آ کے میرے گلے میں پیسے ڈالو؟ دکانیں تو ہم لوگوں نے چمکائی ہوئی ہیں نا، ہم متولی بن کے، ہم سجادہ نشین بن کے اپنے بینک بیلنسز، اپنی جائیدادیں جو ہیں کھڑی کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے مانگا کہ آ کے مجھے دو؟ کون سا ثواب کا کام ہے کہ کسی کی جائیداد جو ہے وہ تم بنا دو؟ بجائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو، میری مخلوق پہ خرچ کرو۔ تمہیں پتا ہے کہ میری مخلوق میں کون حصے دار ہے، کون جو ہے وہ سب سے پہلے جو حقدار ہے اس کا؟ وہ تمہارے اپنے ماں باپ ہیں، تمہارے اپنے بیوی بچے ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے جو ہے وہ دائیں بائیں والے ہیں، پڑوسی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے کزنز ہیں۔ ڈھونڈو، مل جائیں گے۔ ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، باہر حاتم تائی بنے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہن بھائی جو بھوکا سو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حق کے ساتھ اتری کتاب، کوئی چیز جو ہے وہ عبث نہیں ہے، کوئی چیز کھیل کھلواڑ نہیں ہے، سب کچھ سچائی کے ساتھ ہے۔
آج سچائی کو مان لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں تو حق کا ڈنڈا، حق کی سچائی ہمارے سامنے روز محشر کھڑی ہوگی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین اور سب کا کہہ دیا کہ وقت مقرر ہے، تو ہم بھی اسی بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہم ہیں، تو ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت مقرر پہ فیصلے ہو جانے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو اس سے خبردار کیے گئے ہیں، جو انکاری ہیں اس سے، جب ان کو اس سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ او جی کس نے دیکھی موت؟ دیکھی، وہ جب موت آئے گی دیکھی جائے گی۔ اگلی دنیا کس نے دیکھی؟ کہ کوئی آیا واپس آگے بتانے والا ہمیں؟ یہ قرآن آ رہا ہے، آیا ہے بتانے کے لیے۔ جب اس کو قرآن کے بارے میں بتایا، جب قرآن بتاتا ہے اس بارے میں، مورزون تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا، اچھا چلو بتاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے کچھ پیدا کیا انہوں نے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ دکھا دو مجھے کچھ تخلیقات زمین میں، کچھ شرکت ان کی آسمانوں میں، کوئی کتاب لا کے دکھا دو، کوئی اس سے پہلے کوئی نشان، کوئی نقل ہی لا کے دکھا دو ان کی۔ اگر تم سچے، کچھ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر ہم خود دیکھیں کہ ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم در در پہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، در در پہ سجدے کرتے پھرتے ہیں۔ ہم ایک خدا چھوڑ کے ہم نے ہزاروں خدا بنا لیے ہیں، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اس قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، اس قرآن کو سمجھ کے دیکھیں قرآن دل کو کتنا جو ہے وہ اطمینان دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے ان دوستوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو ہمارے کلاس کے ہی ساتھی آ نہیں رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ علی اصغر صاحب بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور صفدر صاحب نے دعا کی ہے، صفدر صاحب نے دعا کی ہے، دعا کے لیے کہا ہے، ان کے ہاں پوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے۔ جو دوست دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اور بھی جن آن لائن ویورز نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں، ان کی اولادوں کو ان کا تابع فرما بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔